حضرات محترم، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کے ساتھ اگر محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ عقیدت کا رشتہ قائم کرتے ہیں، تو ہمیں ملتا کیا ہے، ہمیں خالق کائنات دیتا کیا ہے۔ دیکھیں، انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، لیکن خالق کائنات نے کتے کا ذکر 15ویں پارے میں سورۃ کہف میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ ہر کتے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک خاص کتے کا ذکر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا ذکر قرآن میں کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ اس کی نسبت اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اور دیکھیں، پھر یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ذکر آیا ہو یا 2 مرتبہ، نہیں، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا، بارہا جگہ مرتبہ خالق نے فرمایا، کتے کا ذکر فرماتا رہا، پھر خالق ارض و سما نے آگے جا کے ارشاد فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم۔ دیکھیں خالق ارض و سما کو اس کتے کے ساتھ کتنی محبت ہو گئی، کتنا پیار آیا۔ رب نے فرمایا اب کچھ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا۔ پھر خالق کائنات نے یہاں پر بات ختم نہیں کی، بلکہ فرمایا رابعہم، چوتھا ان کا کتا۔ پھر آگے فرماتا ہے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ۔ رب فرماتا ہے اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا۔ پھر خالق ارض و سما کو پھر محبت آئی، پھر پیار آیا، پھر خالق نے اس کتے کا ذکر فرمایا کہ اب کچھ کہیں گے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ رب فرماتا ہے کہ اب کچھ یہ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ حضرات محترم دیکھیں اس کتے نے کیا کیا تھا، خالق نے کیوں بار بار ذکر فرمایا ہے؟ ارے خالق نے اس لیے ذکر فرمایا ہے، یہ صحابہ کاف کا کتا ہے جو اولیاء کرام غار میں چلے گئے اور کتا باہر بیٹھ گیا رکھوالی کے لیے، کیونکہ ان کی نسبت، اس کتے کی نسبت ولیوں کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اللہ کے پیاروں کے ساتھ جب نسبت ہو گئی، رب کو اس کتے پر اتنا پیار آیا کہ رب نے 3 بار فرما دیا، فرمایا وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا۔ پھر خالق فرماتا ہے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا۔ پھر خالق کائنات فرماتا ہے یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ حضرات محترم اس کتے کا ذکر خالق کائنات نے بار بار کیوں فرمایا ہے؟ صرف اس لیے فرمایا ہے کہ اس کی نسبت اولیاء کرام کے ساتھ ہو گئی تھی۔ ارے یہ ایک کتا ہے، یہ نجس ہے، لیکن رب فرماتا ہے جنت میں جائے گا۔ تو اب دیکھیے، اب جس کے بارے میں، یہ تو نجس چیز ہے جس کے بارے میں اب خالق کائنات نے قرآن میں فرمایا ہو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، رب نے فرمایا ہو کہ یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ پہلے فرمایا کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو یعنی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات بنائی، پھر اس سے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ پھر خالق فرماتا ہے انسانوں میں سے، فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا کہ یہ امت نبی آخر الزمان کی یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ ارے دیکھے، ایک نجس کتا ہو کے اللہ کے ولیوں کے سنگ لگ جائے وہ جنت میں جا سکتا ہے، یہ انسان اشرف المخلوقات بھی ہو۔ پھر خالق فرمائے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ یہ امت تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو دیکھیں جو تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اگر وہ رب کے پیارے بندوں کے ساتھ عقیدت اور محبت کا رشتہ قائم کر لیتا ہے تو پھر وہ کیوں نہیں جنتی؟ جی پھر وہ جنتی کیوں نہیں؟ اب دیکھیں، بات دیکھنے والی قابل غور ہے کہ ہم داتا صاحب کے دربار پہ جاتے ہیں، خواجہ صاحب کو مانتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو مانتے ہیں، حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مانتے ہیں، حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پہ جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا انہوں نے ہمیں جائیداد دی ہے، مال دیا، یا ضروریات زندگی کے لیے کچھ دیا؟ نہیں،
ہم ان کے ساتھ اگر محبت کرتے ہیں تو اس بنا پر نہیں کرتے کہ وہ ہمیں جائیداد دیں گے یا وہ ہمیں کار دیں گے یا بہت سارا مال دیں گے، نہیں، بلکہ ہم ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا رشتہ اس لیے قائم کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پڑھ کے سنایا ہے جی، اس لیے ہم ان کے دربار پہ جاتے ہیں، اس لیے ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو آؤ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا یہ نکما، کہاں سلسلہ تمہارا۔ بات یہیں پر ختم ہے جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ آؤ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔